الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين۔ یہ سورہ آل عمران کی 124، 125، 126 اور 127 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب بدر کی جنگ میں تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو بھیج دے؟ ہاں، بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور وہ لوگ اپنے اسی ریلے میں اچانک تم پر پہنچ جائے تو تمہارا پروردگار 5,000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دے گا، جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوئی ہوگی۔ اللہ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے، جو مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے، تمام تر حکمت کا بھی۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے متعلق اس سے پہلے والی مجلس میں اللہ رب العزت نے کچھ اشارات کیے تھے۔ ان آیات میں اللہ نے جنگ بدر اس کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی اور اس کے اندر اللہ کی طرف سے پہنچنے والی مدد کا تذکرہ ہے۔ جب بدر کا موقع آیا اس وقت یہ صحابہ صرف 313 تھے اور کفار
1000 کے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو ان صحابہ کے اطمینان اور تسلی کے لیے 1000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا، جو دوسری جگہ سورہ انعام میں اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ خبر پہنچی کہ ایک قرظ بن جابر نامی آدمی جو عرب کا بڑا دشمن تھا، وہ اپنا لشکر لے کر مکہ کے کافروں کی مدد کے لیے پہنچ رہا ہے، تو اس خبر کو سن کر صحابہ کرام کو تشویش پیدا ہوئی، فکر ہوئی کہ اگر وہ آ گیا تو کس طرح ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے 3000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا۔ پھر خبر پہنچی کہ وہ اچانک ایک ساتھ مل کر پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دیں گے، تو صحابہ کرام کو پھر تشویش ہوئی، تو اللہ رب العزت نے 5000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اچانک حملہ کر دیں گے تو ہم 5000 فرشتے آپ کی مدد کے لیے جو ہے بھیجیں گے، نازل فرمائیں گے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ایک فرشتہ پوری دنیا کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہاں کفار مکہ 1000 ہے، ان کے مقابلے کے لیے پہلے 1000 کا وعدہ، پھر 3000 کا وعدہ، پھر اس کے بعد اگر وہ لوگ ایک ساتھ میں یکبارگی حملہ کر دے تو 5000 کا وعدہ، اس طرح 5000 فرشتوں کا وعدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کی جو بستی تھی، جو 7 شہروں پر مشتمل تھی، 7 سٹی، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی کے پورووں پر ان پوری 7 سٹیوں کو، 7 شہروں کو اٹھایا، اور اٹھا کر ان بستی کو، ان شہروں کو آسمان کے قریب تک لے گئے اور پھر وہاں سے الٹ دیا۔ تو فرشتے تو اتنی طاقت والے، اور یہاں اللہ رب العزت جو ہے 1000 کے مقابلے میں پہلے 1000 فرشتے، پھر تشویش ہوئی تو 3000 کا وعدہ، پھر فکر ہوئی تو 5000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا۔ تو اس کی وجہ خود اللہ رب العزت ان آیت میں آگے وما جعلہ اللہ الا بشرا کے اندر اس کی وجہ خود بیان فرما رہے کہ اصل میں اللہ رب العزت نے دنیا میں جو ہے فرشتوں کے ذریعے اگر فتح لکھی ہوئی ہوتی کہ ہر جنگ میں فرشتے جنگ کریں گے، تو دنیا میں کوئی کافر باقی ہی نہیں رہتا، دنیا میں کفر اور ایمان کا جو ہے جھگڑا باقی نہیں رہتا، تو بادشاہت اور حکومت کافروں کی ہوتی ہی نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں دارالاسباب، دنیا کو دارالاسباب بنایا، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ جو ہے ان کا مقابلہ کرے، اور جو ہمت سے کام لے گا، جہاد میں شریک ہوگا، اللہ کے لیے جہاد کرے گا، اس کے لیے پھر درجات اور اس کے لیے انعامات کا وعدہ فرمایا۔ اور یہ فرشتوں کے نازل کرنے کی جو تعداد کا ذکر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو ہم نے صرف فتح کی خوشخبری کے لیے اور ان کے دل کو اطمینان پہنچانے کے لیے جو ہے اس کا تذکرہ کیا۔ جیسے ایک آدمی کوئی فکر مند ہو
کہ یہ کام میرا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ کام کس طرح کروں گا، تو کوئی بڑا آدمی اگر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیوے اور یوں کہہ دیوے کہ تو فکر مت کر میں ہوں، تو اس وقت کیسا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بڑا ٹینشن تھا، لیکن فلاں حاجی صاحب نے یا فلاں صاحب نے یوں کہہ دیا کہ تو فکر مت کر، تو کام کر، کچھ بھی ہوگا تو میں بیٹھے لاؤں، تو اس جملے سے اس کو کیسا اطمینان حاصل ہوتا ہے اور ساری فکر ختم ہو جاتی ہے کہ اگر کچھ بھی آگے پیچھے ہوا تو وہ فلاں صاحب جو ہے ہماری مدد کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو فتح کی خوشخبری اور ان کے دلوں کے اطمینان کے لیے ان فرشتوں کے بھیجنے کا وعدہ فرمایا تاکہ صحابہ کرام کے دل کو تسلی ہو، اطمینان ہو، اس وجہ سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر بدر کا تذکرہ فرما کر اللہ رب العزت آگے پھر جنگ احد کی طرف اشارہ فرما رہے۔ آگے کی آیت میں اللہ رب العزت جنگ احد کا ذکر فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے احد کا اور پھر بدر کے اندر اللہ نے جو نصرت بھیجی تھی اس کا تذکرہ کیا تھا۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان آیات میں بدر کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت نے بدر میں کس طرح مدد بھیجی، اور پھر اب آگے اللہ رب العزت جنگ احد کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیغمبر، تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جنگ احد کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس طرح کے الفاظ نکلے کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے کہ ان کا نبی ان کو اللہ کی طرف بلائے اور وہ لوگ اس نبی سے جنگ کرے، مقابلہ کرے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے کہ نہ کرے۔ جنگ احد یہ سن ہجری 3 میں پیش آئی۔ سن ہجری 3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے تیسرے سال، شوال کا مہینہ ہے اور تقریباً 7 تاریخ ہے، شوال کی 7 تاریخ۔ تین 3000 کا لشکر لے کر کفار مکہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر مشورہ کر کے مدینہ سے باہر ان کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفیں درست کرتے ہیں اور ان
1000 میں سے 300 لوگ جو منافقوں کے ساتھ مل کر عبداللہ ابن ابی کی بات میں آ کر 300 لوگ واپس ہو جاتے ہیں، اور 700 صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 700 صحابہ میں سے ایک 50 صحابہ کی ٹکڑی الگ کرتے ہیں اور اس کو ایک ٹیلے پر متعین فرماتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں رہے۔ احد پہاڑ جو اب تو مدینہ شہر کے اندر داخل ہو چکا ہے، اس کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، ٹیلا ہے، بالکل سامنے۔ اس پہاڑ کے ایک طرف ایک پانی کا نالا جاتا ہے، جو اس وقت بہت بڑا نالا تھا۔ وہ نالا اب بھی موجود ہے، لیکن مٹی ڈال ڈال کر اس نالے کو بہت چھوٹا کر دیا ہے، لیکن اب بھی وہ نالا پانی کا موجود ہے۔ یہ ٹیلا احد پہاڑ سے بالکل سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 صحابہ کو وہاں متعین فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ کہوں آپ لوگ یہاں سے اترنا نہیں، اور ان 50 صحابہ کرام کے اندر ایک صحابی کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بناتے ہیں کہ آپ ان 50 صحابہ کے امیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خطرہ تھا کہ اس نالے کی طرف سے کفار مکہ حملہ کر سکتے تھے۔ شروع میں جنگ ہوئی، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، ابتداءً فتح ہوئی۔ تقریباً 11 مکہ کے کافر مارے گئے اور بقیہ لوگ بھاگ رہے تھے۔ تو ان بھاگتے ہوئے کافروں کو دیکھ کر یہ 50 صحابہ کی جماعت یہ سمجھی کہ اب جنگ ختم ہو چکی اور ہمیں جو ہے مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے اترنا چاہیے۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر نے سارے صحابہ کو منع فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں وہاں تک تم یہاں سے نہ اترنا۔ لیکن انہوں نے دلیل میں یہ پیش کیا کہ یہ حکم جنگ جب تک ہو رہی ہے وہاں تک تھا، اب چونکہ جنگ ختم ہو چکی ہے، کفار مکہ بھاگ رہے ہیں، تو ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ تو 39 صحابہ 39 جو ہے صحابہ اس ٹیلے سے اتر گئے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ 10 صحابی یعنی ٹوٹل 11 صحابہ ابھی ٹیلے پر موجود ہے، وہ نہیں اترے۔ بھاگتے ہوئے کفار میں حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار مکہ کے کمانڈر تھے، انہوں نے اس جگہ کو خالی دیکھا تو پیچھے سے اس نالے کی طرف سے وہ آئے اور 300 کفار مکہ کو ساتھ میں لیا تھا اور ان کا مقابلہ کیا۔ اب یہ 11 صحابہ اور اس طرف 300 لوگ، تو مقابلہ ہوا اور یہ 11 کے 11 شہید ہو گئے۔ اور پھر اس طرف سے حضرت خالد بن ولید نے، اور جب کفار مکہ نے دیکھا کہ ادھر سے خالد نے حملہ کیا ہے تو بھاگتے ہوئے کفار بھی واپس لوٹے، تو مسلمان درمیان میں آ گئے، ادھر سے خالد بن ولید اور ادھر سے بھاگتے ہوئے کفار۔ مسلمانوں کے اندر افراتفری ہو گئی، اور جو ہے ایک افواہ یہ بھی پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب 10 یا 11 صحابہ موجود تھے، سب صحابی ادھر ادھر ہو گئے تھے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر آتا ہے اور آپ کے چہرے پر لگتا ہے۔ آپ کے دانتوں کے اندر نیچے کی طرف کے دانتوں میں داہنی طرف کا ایک دانت جو ہے شہید ہو جاتا ہے اور آپ زخمی ہو جاتے ہیں۔ سر کے اوپر جو ہے لوہے کی جو ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کی کڑیاں جو ہے چہرے پر اور سر پر لگتی ہے، جس کی وجہ سے خون بھی جاری ہو جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر احد پہاڑ کے نیچے ایک غار ہے جو اب بھی موجود ہے، اس غار کے اندر لے جایا جاتا ہے اور وہاں آپ کو جو ہے آرام کرایا جاتا ہے۔ اسی افراتفریح کے اندر جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا شہید ہوتے ہیں، اور ان شہید کرنے والوں میں وحشی بن حرب، جس نے حملہ کیا تھا، جو نیزے کے اوپر زہر لگا کر آیا تھا اور اس نے جو ہے حضرت حمزہ کے اوپر نیزہ چلایا، برچھا مارا، جو پیٹ کی طرف سے گھس کر پیچھے کی طرف سے نکلا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ کفار مکہ نے اتنا ظلم کیا کہ آپ کے ناک کان کاٹ دیے، آپ کے سینے کو چاک کیا، اس کو پھاڑا۔ ہندا جو ایک عورت تھی، اس نے جو ہے آپ کے کلیجے کو نکال کر چبایا۔ اس طرح کا ظلم ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پوزیشن میں اس طرح کے جملے ان کی زبان سے جب نکلے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس کو چاہے معاف فرما سکتے ہیں، جس کو چاہے ہدایت دے سکتے ہیں، اور جس کو چاہے عذاب دے سکتے ہیں۔ وہی وحشی بن حرب، وحشی کا مطلب ہوتا ہے جنگلی، وحشی کا ترجمہ ہوتا ہے جنگلی، اور وحشی کے باپ کا نام تھا حرب۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، یعنی جنگ لڑنے والا۔ تو ایسا جنگلی جو جنگ لڑنے والے کا بیٹا ہے، اللہ رب العزت نے ایسے شخص کو بھی ہدایت عطا فرمائی، اور وہ بھی ایمان لائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور آپ جو ہے مسلمان ہوئے، صحابی بنے۔ یہی حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب پہنچتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو دیکھتے تھے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورتاً یہ فرمایا کہ آپ میرے سامنے نہ آئے۔ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا حضرت حمزہ یاد آ جاتے ہیں، اور ایک امتی اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کر اس کے نبی کا دل دکھے۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے خاطر مدینہ چھوڑ دیا اور ملک شام چلے گئے، وہاں رہے۔ لیکن ان کو بڑا افسوس اس بات کا تھا کہ میں نے اسلام کے ایک بڑے آدمی کو، حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے، اللہ میرے سے کوئی ایسا کام لے کہ اس کا بدل ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر جب مسیلمہ کذاب نے بڑا فتنہ کھڑا کیا، مسیلمہ کذاب یہ وہ شخص ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو اس مسیلمہ کا جو ہے فتنہ بڑھ رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجا۔ اس لشکر کے اندر یہی وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت وحشی نے اس مسیلمہ کو اسی اسٹائل میں قتل کیا جس اسٹائل میں، جس طریقے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ برچھے کے اندر زہر
لگایا اور اسی مسیلمہ کو اسی طرح مارا اور وہ جو ہے قتل ہوا، جہنم رسید کیا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک اسلام کے شیر کو مارا اور پھر اسلام لانے کے بعد میں نے ایسے ہی بڑے دشمن کو، اسلام کے بڑے دشمن کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو میں نے جہنم رسید پہنچایا، جہنم رسید کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے وحشی کو بھی ہدایت عطا فرمائی۔ جس ہندا عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے سینے کو چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا تھا، اللہ نے اس ہندا کو بھی ہدایت عطا فرمائی اور وہ بھی ایمان لے کر آئی۔ تو اللہ رب العزت ان آیات میں کچھ سبق دینا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زمین پر اللہ کا نبی موجود ہے، صدیق اکبر جیسا آدمی اس وقت موجود ہے، عمر فاروق جیسا آدمی اس میں موجود ہے، لیکن جہاں نبی کی بات کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اللہ کی مدد اڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہاں سے مت اترنا جب تک میں نہ کہوں، لیکن خلاف ورزی ہوئی، اور وہ بھی کوئی جان بوجھ کر نہیں کی، وہ سمجھ پھیر ہوئی، جس کو ہم کہتے سمجھ پھیر، یعنی وہ یہ سمجھے تھے کہ جب جنگ ختم ہو جاوے تو آپ اتر جانا، حالانکہ وہ جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ یوں سمجھے کہ کفار مکہ چونکہ بھاگ رہے ہیں، جنگ ختم ہو چکی ہے، اور جنگ جب تک چل رہی ہو وہاں تک اللہ کے رسول کا یہ حکم تھا کہ یہاں سے نہ اترنا۔ تو سمجھ پھیر کی وجہ سے صحابہ کی خلاف ورزی ہوئی تو اللہ کی مدد اڑ گئی، اور 70 یا 72 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ان کی قبریں آج بھی وہاں احد پہاڑ کے قریب ایک چھوٹے قبرستان میں ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ رب العزت کا نظام ہدایت کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ایسا آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کرنے والا ہے، اللہ نے ہدایت تقدیر میں لکھی تھی تو ہدایت عطا فرمائی اور صحابی بنے۔ ایسی عورت جو کلیجہ چبا رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سخت صدمہ ہوا، اس حالت کو دیکھ کر آپ سخت رنجیدہ ہوئے، غمگین ہوئے، ایسا غمگین کرنے والی عورت کو بھی اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائی۔ تو ہدایت اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، معاف فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ رب العزت جو ہے عذاب دیتا ہے۔ اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ یغفر لمن یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مغفرت فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں جو ہے امت کے لیے کچھ ہدایات اور کچھ رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ اپنا فضل خاص فرما، یا اللہ اپنی اطاعت نصیب فرما، نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما، یا اللہ ایسے کاموں کی کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، یا اللہ ایسے کاموں سے حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے، جس سے تیرا غضب اترتا ہے۔ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما،
امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اعمال کی، ایمان کی، ہر چیز کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ سنت والی زندگی نصیب فرما، ایک ایک سنت کو جان جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت عطا فرما، غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما، غیروں کے طریقوں کو زندگی سے نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی، قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما۔ اللہ تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما۔ اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمن۔